امام علی ابن ابی طالب کی شہادت کے واقعوں کو اکثر ایک سمپل کہانی کے طور پر سنایا جاتا ہے۔ فجر کا وقت، مسجد کوفہ، ایک تلوار کا وار اور پھر ایک عظیم شخصیت کا دنیا سے رخصت ہو جانا۔ لیکن ہسٹری جب بھی کسی واقعے کو اتنا اسٹریٹ فارورڈ کر ایکسپلین کرتی ہے، وہاں اکثر اصل کہانی چھپ جاتی ہے۔ امام علی کی موت صرف ایک فرد کی شہادت نہیں تھی، بلکہ ایک پوری سیاسی اور آئیڈیالوجی سسٹم کا ٹوٹنا تھا، اور اس ٹوٹنے کے پیچھے جو حالات تھے وہ اکثر نیریشنز میں یا تو سکپ کر دیے جاتے ہیں یا پھر صرف سرفیس لیول پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ امام علی کی زندگی کے آخری سالوں کا دور بہت ہی مشکل دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان صرف باہر کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اندر کے کنفلکٹ سے بھی لڑ رہے تھے۔ فتنہ، بغاوت اور لیڈرشپ کے اوپر سوالات، یہ سب ایک ہی وقت میں ابھر رہے تھے۔ امام علی صرف ایک خلیفہ نہیں تھے بلکہ وہ مورل اتھارٹی بھی تھے، اور ہسٹری بتاتی ہے کہ جب کوئی لیڈر مورل اتھارٹیز کو پولیٹیکل پاورز کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے زیادہ ریزسٹنس وہیں سے آتی ہے جہاں پر کمپرومائز کرنے کی عادت ڈل گئی ہو۔ اس ایپیسوڈ کا مقصد امام علی کی شہادت کو ایموشنلی پھر سے ریپیٹ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ حالات کیا تھے جنہوں نے اس قتل کو ممکن بنایا، کیونکہ کوئی بھی اسیسینیشن صرف ایک شخص کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، را ایموشنز، پولیٹیکل فیلیئرز اور ایسی سوچ جو شہادت کو جسٹیفائیڈ بنا دے۔ مولا علی کی شہادت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کوفہ کو سمجھنا پڑے گا جہاں پہ مولا علی رہ رہے تھے، اور اس امت کو سمجھنا ہوگا جو اس وقت ٹوٹ چکی تھی۔ جب امام علی نے خلافت کا مرکز مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا تو یہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن نہیں تھا۔ کوفہ اس وقت ایک ایسا شہر تھا جو پولیٹیکلی بہت سینسٹیو تھا، ملٹری کا اسٹرانگ ہولڈ تھا اور ٹرائبل ڈویژن سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پہ مختلف قبائل رہتے تھے جن کا اپنا انٹرسٹ، اپنی لائلٹیز اور اپنے ہی ایجنڈاز تھے۔ امام علی نے کوفہ کو اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ انہیں یہاں سے سول وار کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن یہی شہر ان کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوا۔ کوفہ کے لوگ ڈسپلنز کے لیے مشہور نہیں تھے۔ ہسٹری کے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ امام علی کو اکثر اپنی آرمی سے شکایت رہتی تھی، کبھی وہ حکم ماننے میں دیر کرتے، کبھی بنا پوچھے ہٹ جاتے۔ یہاں کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ جذباتی بھی تھے، اور ایسے ماحول کے اندر لیڈرشپ صرف طاقت سے نہیں چلتی، وہاں ٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ امام علی کا ایک ہی مسئلہ تھا جو سب کو لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور کوفہ اسلام کے اوپر اکثر کمپرومائز کر دینے کا شہر بن چکا ہوا تھا۔ اس دور کے اندر جو سب سے زیادہ ڈینجرس ایلیمنٹ ابھر کر آیا تھا وہ تھا خارجیوں کا گروپ۔ یہ لوگ پہلے امام علی کے سپورٹرز تھے، لیکن جنگ صفین کے بعد انہوں نے امام علی کے اوپر ہی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ ان کا یقین تھا کہ کوئی بھی چیز اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو وہ قتل کے لائق ہے، چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ان کا سوچنا تھا، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مولا علی کبھی بھی اللہ کے حکم کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتے تھے۔ امام علی نے خارجیوں کے خلاف فوج استعمال کرنے کے بجائے ان کے ساتھ لفظوں کا مقابلہ کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اینڈ یو نو واٹ، یہ ان کا سب سے بڑا ایتھیکل ڈیسیژن تھا، اور شاید ان کا سب سے رسک لینے والا ڈیسیژن بھی، کیونکہ جب آپ کسی ایکسٹریمسٹ کو ٹالریٹ کرتے ہیں تو وہ ٹالرنس کو ویکنس سمجھنے لگتے ہیں۔ خارجیوں کے دماغ میں امام علی کو قتل کرنے کا پلان اسی وجہ سے آیا، اور ان کا ایک ہی ماننا تھا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، جو ہماری بات کو مان نہیں سکتا، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اینڈ یو نو واٹ، یہاں پہ ایک اور انکمفرٹیبل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوفہ کے لوگوں نے واقعی ہی امام علی کو پروٹیکٹ کیا تھا، یا کیا وہ لوگ صرف نام کے ہی امام علی کے ساتھ تھے، لیکن اصل میں وہ امام علی کی لیڈرشپ کے لیے تیار ہی نہیں تھے؟ کیونکہ ہسٹری ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ جب امام علی کے اوپر پہلا وار ہوا تو پورا شہر خاموش تھا، اور یہ خاموشی کوئی شوق ہو جانے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تھکن کی خاموشی تھی، ایک ایسی امت کی تھکن جو اس طرح کے کانفلکٹ سے باہر نکلنا چاہتی تھی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ امام علی کو شہید کرنے کا پلان صرف ایک شخص نے بنایا، لیکن اس شخص کو موٹیویٹ کیا اس کے ارد گرد کے ماحول نے، اس کے ارد گرد کے انوائرمنٹ نے، جہاں پہ ہر کوئی امام علی کے خلاف ہوتا جا رہا تھا۔ یہ شہادت صرف ابن ملجم کا عمل نہیں تھا، یہ اس دور کے، اس ٹائم کا کولیکٹیو فیلئر تھا۔ یو نو واٹ، اگر ابن ملجم صرف ایک ہتھیارہ تھا تو پھر اصل قاتل کون تھا؟ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک سوچ جو بہت لوگوں کے دماغ میں ڈال دی گئی تھی؟
امام علی کی شہادت کو سمجھنے سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ایسی سوچ آئی کس طرح کہ وہ اس قتل کو، اس شہادت کو عبادت سمجھنے لگ گئے۔ خارجیوں کا مسئلہ صرف پولیٹیکل نہیں تھا، ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ دین کو بنا کانٹیکسٹ کے سمجھتے جا رہے تھے، اس لیے ان کے لیے ہر مسئلہ صرف حلال اور حرام کا تھا، بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ جب جنگ صفین کے بعد تحکیم کا فیصلہ ہوا تو خارجیوں نے مولا علی کو قتل کے لائق اسی ٹائم پہ سمجھنا شروع کر دیا، جو کہ ان لوگوں کے خیال میں اللہ کے حکم سے ہٹ چکے ہوئے تھے۔ اس پوائنٹ کے اوپر لاجکس ختم ہو چکی ہوئی تھی اور ایکسٹریمزم شروع ہو چکا ہوا تھا۔ خارجیوں کی سوچ کا سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو صرف صحیح نہیں بلکہ باقی سب کو غلط سمجھتے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں رحمت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ امام علی نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت اگر بغیر سمجھ اور حکمت کے ہو تو وہ انسان کو ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ بات خارجیوں کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ قتل صرف جائز ہی نہیں بلکہ لازمی کر دیا جائے۔ ابن ملجم نے بھی اس قتل کو صرف جائز نہیں سمجھا بلکہ قصاص سمجھا۔ اس کے لیے امام علی صرف ایک کوئی لیڈر نہیں تھے، وہ ایک ایسا سمبل بن چکے تھے، سمبل آف کمپرومائز، سمبل آف تحکیم، سمبل آف ایسی لیڈرشپ جو ان لوگوں کی سوچ کے مطابق تھی ہی نہیں۔ یہاں پہ ایک سوال اور سامنے آتا ہے، کیا یہ صرف ایک خارجیوں کی کہانی تھی یا پھر اس سوچ کو سپورٹ کرنے والی، ٹالریٹ کرنے والی سوسائٹی بھی اس قتل کے اندر شامل تھی؟ ہسٹری ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ امام علی نے پہلے بھی ان لوگوں کے خلاف کوئی اتنا اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت خون خرابے سے چلائی جائے۔ اس دور کے اندر کوفہ صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ ایک ایسی بیٹل فیلڈ تھا جہاں پہ آئیڈیاز آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک طرف امام علی کا بیلنس اور انصاف کا ویژن تھا، اور دوسری طرف بلیک اینڈ وائٹ سوچ جو ہر چیز کو تلوار سے حل کرنا چاہتی تھی۔ اور جب دماغ کے آئیڈیاز آپس میں لڑ رہے ہوں تو اکثر انسان ہی نشانہ بنتے ہیں۔ امام علی کے قتل کا پلان کوئی اچانک سے ہوا آئیڈیا نہیں تھا، یہ ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیژن تھا جو خارجیوں کے اندر پہلے ہی ڈسکس ہو چکا تھا۔ ابن ملجم اور اس کے ساتھی اس ڈیسیژن پر پہنچ چکے تھے کہ اگر امت کو ٹھیک طریقے سے لے کر چلنا ہے تو مولا علی کو رستے سے ہٹانا پڑے گا، اور ان خارجیوں کے مطابق مولا علی سب سے بڑا فتنہ تھے اس وقت کا۔ اس لسٹ کے اندر صرف امام علی نہیں تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حضرت معاویہ اور عمر ابن عاص بھی تھے، لیکن یہ پلان صرف امام علی تک ہی پہنچ پایا۔ اس پلاننگ کا ایک ڈسٹربنگ پہلو یہ بھی ہے کہ ابن ملجم نے اپنے آپ کو صرف ایک انڈیویجول نہیں سمجھا بلکہ ایک بہت ہی پراپر بڑے مشن کا حصہ سمجھا۔ اس نے قتل کے لیے مسجد کو سب سے زیادہ پریفرنس اس لیے دی کیونکہ وہاں پہ اس کام کو سر انجام دینا اس کے لیے سب سے آسان تھا۔ فجر کا وقت جب لوگ عبادت میں ہوتے ہیں، اس بات کو اور زیادہ چلنگ بنا دیتا ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب امام علی پر تلوار کا وار ہوا تو ان کا ریئیکشن کسی قسم کا غصے یا بدلے کا نہیں تھا۔ ایسے موقع پر ایک شخص جو قتل کو دین سمجھ رہا تھا اور دوسری طرف ایک ایسا لیڈر جو موت کے بعد بھی اپنے سامنے لوگوں کو مشورہ دے رہا تھا کہ ظلم سے بچو، یہ فرق صرف دو لوگوں کا نہیں تھا بلکہ دو ڈیفرنٹ سوچوں کا تھا۔ شہادت کے بعد جو سائلنس آیا وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ یہ شہادت خود۔ کوفہ شہر کے اندر کسی نے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی قسم کا کوئی یونیفائڈ ریئیکشن بھی نہیں تھا۔ یہ سائلنس سوالات پیدا کرتا ہے، کیا لوگ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے یا کیا لوگ تھک چکے تھے جو کسی بھی طرح اس سب کنفلکٹ سے باہر نکلنا چاہتے تھے اور کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کولیکٹیو سٹینڈز لے سکے؟ امام علی کی شہادت کے ساتھ صرف ایک شخص اس دنیا سے نہیں گیا بلکہ ایک پورا کا پورا نظام گیا، جس نظام کے ذریعے پورا کا پورا دین ایک ہو سکتا تھا دوبارہ سے۔ یہاں پر بھی میرا سوال سیم رہے گا، قتل صرف ایک شخص نے کیا لیکن پورا کا پورا شہر خاموش کیوں تھا؟ امام علی کی شہادت کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ اب اسلام کا سینٹر پوائنٹ کون سی جگہ بنے گی؟ کوفہ جو کہ پہلے ہی انٹرنل کنفلکٹس کا شکار تھا اور بھی زیادہ انسٹیبل ہو گیا، اور شہادت کے بعد کوئی خاص انکوائری نہیں بٹھائی گئی، کسی قسم کی کوئی سسٹمیٹک اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں نظر آئی۔ ابن ملجم کو سزا تو دی گئی لیکن اس سوچ کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں بنایا گیا کہ جس نے ابن ملجم کو مجبور کیا تھا اس قتل کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسٹم نے ایک فرد کو ذمہ دار ٹھہرا کر پورے کے پورے انوائرمنٹ کو ویسا ہی چھوڑ دیا، اور جب سسٹم کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بار بار ایسے واقعات کو پیدا کرتا ہے۔ اس دور کے بعد اسلام کی سیاسی ہسٹری میں ایک واضح چینج نظر آیا، لیڈرشپ کا فوکس اسلام سے زیادہ اسٹیبلٹی کے اوپر چلا گیا۔ وہ آئیڈیلز جو امام علی پریزنٹ کرتے تھے ان کو ان پریکٹیکل کہہ کر پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ سو دی کوسچن از، کیا امام علی اپنے وقت سے آگے کا سوچ رہے تھے یا کیا ان کا ماڈل ایسا تھا کہ سوسائٹی اس ماڈل
मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। सोसाइटी इंसाफ के ऊपर चलने के लिए तैयार ही नहीं थी। इमाम अली की मौत को अगर हम सिर्फ एक शहादत समझकर छोड़ देंगे तो हम उस सिस्टम को भी छोड़ देते हैं जो उनकी जिंदगी के साथ ही खत्म हो गया। और जब हम इन सब सिचुएशन को डीपली समझते नहीं है तो एक और अनकंफर्टेबल बात सामने आती है। शायद इमाम अली का मॉडल इसलिए नहीं आ रहा कि वो गलत था, बल्कि वो इसलिए हारा कि वो बहुत ज्यादा सही था और उस दौर के लोग उस मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर इमाम अली की शहादत सिर्फ एक शख्स का अमल नहीं था तो फिर हिस्ट्री ने बाकी जिम्मेदार लोगों का नाम क्यों भुला दिया? सब्सक्राइब।